السلام علیکم۔ ایک کتاب ایک تعارف کے سلسلے میں آج جس کتاب کا تعارف میں پیش کر رہا ہوں اس کا نام ہے اندھیرے کی سرگوشیاں۔ اس کا ٹائٹل ملاحظہ کیجیے، اس کی شاعرہ ہیں عذرا عباس صاحب۔ یہ اس کی بیک سائٹ اور اس کی پبلشنگ ڈیٹیل میں آپ کو دیتا ہوں۔ عذرا عباس، اندھیرے کی سرگوشیاں، نظمیں، پہلی اشاعت 2016، زیر اہتمام آج کی کتابیں، طباعت ذکی پرنٹرز کراچی، سٹی پریس بک شاپ صدر کراچی۔ ترتیب میں اس کی نظموں کے عنوانات ہیں، چند عنوانات پیش کرتا ہوں۔ اب جیسے کچھ اچھا ہو رہا ہو آپ کا کھیل، اداسی مجھے راس نہیں آتی اداسیوں کی بھیڑ میں، اس سے پہلے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے، اگر تم مجھے ایک برقع پہنا کر مجھے ڈھانپنا چاہو، آنکھوں میں پھیلی ہوئی بیزاری، آؤ روکیں، آؤ مرنے والوں کی غیبت کریں۔ ایک آواز زمین پر گرتی ہے، ایک اور گپ شپ، ایک بار تم نے مجھے ساحلوں پر چھوا تھا، ایک بڑے سے چڑیا گھر میں ایک نظم کھو گئی، اینٹیں ڈھونے والے ہاتھوں کو بارش ہو سکتی تھی۔ ابھی نظمیں شروع ہو گئی ہیں۔ ایک نظم کا عنوان ہے آپ کا کھیل، یہ میں پڑھتا ہوں۔ آپ اس کھیل میں مجھے بھی شامل کر لیجئے، جو کھیل آپ کھیل رہے ہیں۔ خدا را، اس سے پہلے کہ میں آپ کا نشانہ بنوں، میں بھی وہی کھیل کھیلوں جو آپ کھیل رہے ہیں، وہی کھیل جسے میں موت کہتی ہوں اور آپ لذت۔ جن لاشوں پر آپ چہل قدمی کرتے ہیں روز، آپ کی گنتی میں اضافے کے باعث زمین تنگ ہو رہی ہے، لوگوں کے گھر چھوٹے ہو رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جب میں آپ کے کھیل میں شریک ہوں گی تو میں کس کو نشانہ بناؤں گی، یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا، ہو سکتا ہے کہ نشانہ آپ ہی ہوں۔ دوسری نظم جو میں پڑھ رہا ہوں، تم مجھے یاد کرتے ہو، اس کا عنوان ہے تم مجھے یاد کرتے ہو۔ میں نے سنا ہے تم ان جگہوں پر جاتے ہو جہاں جہاں میں تمہارے ساتھ ہوتی تھی۔ تم بینچوں پر بیٹھ کر بارش میں بھیگتے ہو اور بارش کے پانی سے اپنی آنکھیں دھوتے ہو۔ میں نے سنا ہے تم اداس ہو، مجھے حیرت ہو رہی ہے، یہ فاصلے ہمیں اتنا قریب بھی لا سکتے ہیں؟ یہ فاصلے شاید تم جھیل رہے ہو۔ میں ان فاصلوں کی رسی پر چل رہی ہوں اور اپنے پاؤں زخمی کر رہی ہوں، اور ہر زخم کے بعد ایک نظم مجھے دلاسا دینے آ جاتی ہے، وہ نظمیں جو صرف تمہارے لیے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور نظم ہے، اس کا عنوان ہے جھوٹ کے پہلو میں بیٹھا ہے ایک جھوٹ۔ جھوٹ کے پہلو میں بیٹھا ہے ایک جھوٹ، اس کے پہلو میں ایک اور جھوٹ، وہ ایک دوسرے سے جڑے بیٹھے ہیں، یہ کڑیوں کی طرح ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ان میں زنگ بھی لگا ہوا ہے لیکن یہ بہت مضبوط ہیں، ان کی شکلیں ایک دوسرے سے بہت ملتی ہیں، جب جگہ بھر جاتی ہے یہ ایک دوسرے کے سر پر اپنی جگہ بنا لیتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی اکیلا نہیں ٹک سکتا، انہیں سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ سب ایک سے بڑھ کر ایک دوسرے سے سبقت لینے میں مصروف، ان کا شیوا نفرت ہے، نفرت یہ کاشت کرتے ہیں، نفرت کے کھیت ان کی ملکیت ہیں، اور نفرت ان کا اوڑھنا بچھونا ہے۔ بہت خوبصورت نظم ہے۔ ایک اور نظم سناتا ہوں، دل۔ میرے جسم کے اندر ایک مقام ہے، دل میں ایک جگہ محبت گمڑی مارے پڑی رہتی ہے، یہ محبت دل سے کھلواڑ کرتی تھی، چپکے سے میرے دل کو چھوڑ کر باہر نکل جاتی تھی،
بغیر اسے بتائے۔ اپنی جگہ ڈال جاتی تھی ایک کمبل جو اس نے دل سے ہی مانگا تھا۔ دل نے مجھ سے چرا کر اسے دیا تھا۔ اس رات میں سوئی نہیں تھی، میں اپنی بالکنی میں کھڑی اپنے دل کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ آج کل وہ کچھ پریشان لگتا ہے، لیکن دل نے مجھے دھوکہ دیا، میرا کمبل محبت کو دے دیا۔ وہ رات میں ٹھٹر ٹھٹر کے سوئی اور گالیاں دیتی رہی محبت کو، جو مجھے اور میرے دل کو چرکا دے کر نکل گئی تھی۔ بہت دن ہم نے مل کر اس کا انتظار کیا۔ مجھے دل پر ترس آتا تھا، دل مجھ پر ترس کھاتا تھا۔ ہمارے کئی دن اس کی تلاش میں گزرے، کہاں کہاں ہم مارے پھرے۔ ہم نے سنا محبت دور کسی پہاڑ کے دل میں اتر گئی ہے اور وہاں گمڑی مارے پڑی ہے اور ہمارے لیے ہڑک رہی ہے۔ شاید وہ راستہ بھول گئی ہے، ہم یہ نہیں جانتے وہ ہمیں بلکنے کے لیے کیوں چھوڑ گئی ہے۔ ایک اور نظم۔ محبت دو دھاری تلوار ہے، محبت دو دھاری تلوار ہے، نیام میں رکھ کر مت بھول جانا، اس کا ایک حصہ تمہارے خلاف ہو سکتا ہے۔ تم اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ وہ تمہاری دلداری کرتی رہے گی۔ نانا ایسا اس وقت ہو سکتا ہے جب تم صرف خوابوں کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو۔ میں نے اپنی تلوار میلے کپڑوں کی الماری میں چھپا دی ہے، بہت احتیاط سے کھولتی ہوں، کسی کی نظر اس پر نہ پڑے۔ میں بھی اس کی نظروں سے خود کو بچاتی ہوں، کہیں وہ میرے خلاف نہ ہو جائے اور اس کا پہلا وار میرے ہی دل کے دو حصے کر دے، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ میں نے اس کو پرانی الماری کے میلے کپڑوں میں چھپا دیا ہے، جس میں وزنی زنگ آلود تالا لگا ہوا ہے۔ اس کتاب کی آخری نظم میں پڑھتا ہوں۔ جب کچھ پیسے میرے پاس بچتے ہیں، جب کچھ پیسے میرے پاس بچتے ہیں، جاتی ہوں مارکیٹ، خرید لاتی ہوں ایک بڑا خواب۔ گھر آتی ہوں تو خواب کو رکھنے کی کوئی جگہ نہیں پاتی، الٹے پاؤں لوٹتی ہوں اور کم پیسوں میں بیچ دیتی ہوں وہ خواب۔ مٹھی میں بچے پیسوں سے خرید لیتی ہوں ایک اور خواب۔ گھر لاتی ہوں تو دیکھتی ہوں کہ خواب کو میری طرح بھوک بہت لگتی ہے۔ سوچتی ہوں یہ تو میرے حصے کا کھانا بھی کھا جائے گا، پھر واپس جاتی ہوں اور کم پیسوں میں بیچ دیتی ہوں وہ خواب۔ مٹھی میں آئے پیسوں سے پھر خرید لاتی ہوں ایک خواب۔ گھر کے راستے میں خواب میری مٹھی سے نکل کر ہوا میں اڑ جاتا ہے، اوجھل ہو جاتا ہے میری نظروں سے۔ اب میری مٹھی میں نہ خواب ہے اور نہ قوت خرید۔ یہ مختصر تعارف میں نے پیش کیا ہے اندھیرے کی سرگوشیاں زرا عباس صاحبہ کا۔ یقیناً پسند آیا ہوگا۔ بہت شکریہ۔